मोहतरम सामीन, कुरान हकीम के अंदर फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबील ही, अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम से सबीलुल्लाह, और फ़ी सबील ही इसम इशारे के साथ के उस अल्लाह की राह में ये कमो बेश 70 से ज़्यादा 80 तक या और भी ऊपर से ऊपर के फिगर तक जुमला इस्तेमाल हुआ है। अब ये जुमला जो इस्तेमाल हुआ है फ़ी सबीलिल्लाह का, इसकी मौजूदा दौर में जो माना की जाती है वो ज़रा कुरान के मफ़हूम से हट कर है, कुरान के मकसद से हट कर है। गोया कि ये भिखारियों के लिए जुमला है, जो खैरात मांगने वाले मंगते फ़कीर हैं, उनके काम का ये जुमला हो गया है। वरना सही मफ़हूम इसका फ़ी सबीलिल्लाह की माना है लोगों के भले के लिए, आदमियों के भले के लिए, इंसानों के भले के लिए ये काम करो। फिर ये जुमला जुदा जुदा माक़बल माबाद से इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर निहायत बड़ी मानवियत है, बड़ी गहराई है। वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, उन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं मरा हुआ मुर्दा न समझो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम फ़ला तअतदू वला तअतदू, उन लोगों के साथ जंग करो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जंग करो। अल्लाह की राह में जंग करने की माना ये है जिन्होंने लोगों की हक तलफ़ी की है, इंसानों के हुकूक लूटे हैं, मारे हैं, खसूटे हैं, उनके साथ जंग करो। वला तअतदू, इस जंग में ज़्यादती न करना, जितना उन्होंने किसी को सताया है उस हद तक उससे बदला लो। इसकी माना यह है कि किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, तू देख रहा है, तू समझ रहा है, तुझ पर फ़र्ज़ है कि जंग शुरू कर दे। अब ये सोचने की बात है, मैंने एक बार पहले अर्ज़ किया है कि रब ताला के जितने भी अवामिर और नवाही हैं, कुरान हकीम ने जितने भी हुक्म दिए हैं, जिन जिन बातों से मना की है, ये सब अगर पढ़ाए जाएं कुरान के माक़बल माबाद की रोशनी में, तफसीर की शक्ल में समझने की कोशिश की जाए, तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट कुरान बनाने की तालीम दे रहा है जो गवर्नमेंट अज़ ख़ुद तुम लोग ख़ुद संभालो, ख़ुद चलाओ, और इस्लाह अवाम के लिए कुरान के अहकाम ही काफ़ी हैं, जिसके अंदर तुम कोर्ट के जज भी ख़ुद बन जाओगे, अफसर भी बन जाओगे। जैसे कि कुरान हकीम में आपने पढ़ा है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुमको अल्लाह ने मैदान में लाया है खैर उम्मत करके। खैर उम्मत के माना सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। तुम्हारा मकसद पैदाश मैदान में लाने का मकसद ये है कायनात में तुम्हें यानी निखार करके लाया गया है, इसलिए कि तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम ख़ुद नेकी के हुक्म करो और बुराई से रोको। अल्लाह तुम्हें एक हुक्मरान का ओहदा दे रहा है, हुक्मरान के हैसियत में तस्लीम कर रहा है, हुक्मरान के हैसियत में आपका मनसब आपको बता रहा है कि तुम अमर करने वाले हो, तुम नहीं करने वाले हो। तो इससे जब सब आदमी ऐसे बन जाएं, आप एक यानी सीने पर हाथ रख के गौर फ़िक्र करें इस जुमले पर कुरान के कि तुम्हें इसलिए लाया गया है कि अमर करो नेकी का, बुराई से रोको। तो माना अल्लाह की नज़र में तुम अफसर हो, अल्लाह की नज़र में तुम हुक्मरान हो, अल्लाह की नज़र में तुम अब सब के ऊपर बालादस्त हो।
اب جو کوئی برائی کرے اس کی پٹائی کرو، جو کوئی یعنی جاہل ہے، انجان ہے، اس کو صحیح راہ بتاؤ۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمے میں لگایا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خود کار گورنمنٹ خود بن جاؤ، تم نے سب یہ کام کرنے ہیں، اور تمہاری رعیت اور تمہاری مملکت کے اندر جیسے کہ ہر ایک آدمی حاکم بن جائے، ہر ایک آدمی حکم کرنے والا بن جائے، ہر ایک آدمی برائی سے روکنے والا بن جائے، تو وہ ریاست انتہائی کامیاب ریاست ہوگی۔ وہ کسی کے پھر یعنی جتنے بھی مفاسد ہیں، جتنے بھی برائیاں ہیں، وہ تمہارے معاشرے سے پاک ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کا لفظ ان کے ساتھ زیادہ تر ملایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مانا لوگوں کے بھلے کے لیے۔ سبیل اللہ کے معنی لوگ سارے اللہ کے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ لفظ کی معنی تو بلند و بالا ہے، ہر چیز کے اوپر حاکم ہے، سب کچھ اللہ کی طاقت میں ہے، بس میں ہے، لیکن جو چیز منسوب ہو جائے اللہ کے، اللہ جب خالق کل شے ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب اس کی مخلوق میں سے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سب کے اوپر حاکم، خالق، مالک ہے، تو اب فی سبیل اللہ کی معنی یہاں سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مانا لوگوں کے لیے کام کرو، لوگ اللہ کے ہیں، لوگ اللہ کے ہیں، ان کے ساتھ جو رنج ہے، ان کے ساتھ جو تکلیف ہے، ان کو جو ایذا ہے، ان کو ہٹاؤ۔ یہ اللہ کے بندوں کو تکلیف ہے، اس کو ہٹاؤ، تو یہ فی سبیل اللہ ہو گیا۔ مفت میں لوگوں کے کام آ جاؤ، فی سبیل اللہ ہو گیا۔ یہ فرض ہے تم پر۔ قرآن کے الفاظ میں نے عرض کیا کہ یہ فی سبیل اللہ کا جملہ جو ہے قرآن میں 70-80 بار سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو، فی سبیل اللہ، اور مفت میں۔ کسی نے کسی کو ستایا ہے، اب جو مظلوم ہے تجھے فریاد کرے نہ کرے، تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ خواہ زیادتی ہو رہی ہے، بس بدلہ لینے میں شروع ہو جا۔ کون ہے، تیرا کیا بنتا ہے، اس کی کوئی فکر نہ کرو کہ یہ تیرا عزیز ہے یا تیرا تعلق والا ہے یا دوست ہے، اس کا کوئی مظلوم ہے، اس کو خواہ پیٹا گیا ہے، خواہ مارا گیا ہے، خواہ لوٹا گیا ہے، بدلہ لینے شروع ہو جا۔ جب یہ کرے گا تو اس کی معنی ہوگی فی سبیل اللہ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور وہ انداز بھی قرآن نے سکھایا خرچ کرنے کا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرنے میں ہلاکت کی طرف نہ جانا، ہلاکت کی طرف نہ پہنچنا، ہلاکت کے حد تک نہ چلا جانا، یعنی خرچ کرو کسی کے بھلائی کے لیے، کسی کے اصلاح کے لیے، کسی کے مثال مریض ہے تو اس کے علاج کے لیے، کوئی جاہل ہے تو اس کے تعلیم کے لیے، کوئی بے چھت ہے، گھر نہیں ہے تو اس کے کو چھت دینے، گھر دینے کے لیے۔ انفقو کے مصرف کئی ہیں، تو اس حساب سے قرآن نے بھی حکم دیا انفقو فی سبیل اللہ۔ کسی کی مدد کرنی ہے، گھر دینا ہے، علاج دینا ہے، بھوکے کو روٹی دینی ہے، فی سبیل اللہ، وہاں معاوضہ نہیں لینا۔ تو جب ہم سارے معاشرے کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا سمجھ کے اپنے اوپر فرض کریں گے کہ اس کی حاجات، اس کے مسائل، اس کے مطلوبہ چیزیں، یہ محرومیاں مجھے دور کرنی ہے، تو معاشرہ از خود سدھر جائے گا، پھر اجتماعیت آ جائے گی۔ پھر ہر ایک، جب تو کسی کے ساتھ مدد کرے گا، وہ جس کے ساتھ تو نے مدد کی ہے، جس کو تو کام آیا ہے، کل تیرے کام بھی آئے گا۔ معاشرہ اس طرح کا بناؤ، تو یہ فلاحی مملکت ہوئی۔ اس انداز سے ہم سبیل اللہ کے مفہوم کو سمجھیں۔ اگر میں نے جو گزارش کی کہ 70-80 بار فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اگر ہم یہ سارے آیات 70 بار کے استعمال، 80 بار کے استعمال کی 80 آیات یہ لکھیں کاغذ پہ، پھر ان کے مفہوم کو لکھیں جو قرآن کہہ رہا ہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو سبیل اللہ کا لاجواب تفسیر بن جاتا ہے جو خود قرآن نے گویا سکھایا۔ مفت میں کسی کے کام آؤ، مفت میں کسی کے مسائل حل کرو۔ جس کسی کے مسائل تم حل کرو گے وہ ریاست کا ایک حصہ ہوگا، مملکت کا ایک حصہ ہوگا۔ جب وہ ریاست میں سکھی ہوگا تو اس سکھی آدمی سے پھر تجھے بھی سکھ پہنچیں گے۔ تو یہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو قرآن کی تفسیر قرآن خود سکھا رہا ہے۔